نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے رمضان المبارک کی برکت والی ساعتوں کا ملنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عطا فرمایا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور پھر تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جب بچپن میں وہاں تھے تو ایک بات معروف تھی کہ پہلا عشرہ تو آہستہ آہستہ گزرتا ہے، لیکن درمیان والا عشرہ تیزی سے، اور تیسرا عشرہ ہوا کی جھونکی کی مانند گزر جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا عشرہ تیزی سے ہوا کی جھونکی کے مانند گزر جائے گا، اور اس میں جو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، سمجھ دے رکھی ہے، بصیرت رکھتے ہیں، وہ اس سے خوب نفع حاصل کرنے والے ہیں۔ آخری عشرے کی عبادات اور آخری عشرے کی یہ خاص بات جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ہونا بھی ہے۔ سورۃ القدر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ معانی اور تفاسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 1000 مہینے مسلسل عبادت میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اس کی عبادت کا ذکر کیا تو حضرات صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، چونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عملوں پہ حریص تھے، ہر وقت عبادت میں مسابقت میں رہتے تھے کہ ہم کیسے آگے بڑھ جائیں۔ تو بعضوں کو تعجب ہوا اور رشک بھی آیا کہ ہماری اتنی عمریں نہیں ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ہم عبادت کر سکیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، اور جس میں اس امت کی فضیلت سب پہ ثابت فرما دی کہ اس میں اگر ایک رات ایسی حاصل ہو جائے جو لیلۃ القدر والی ہو تو وہ لیلۃ القدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امم پر ایک خاص فضیلت دی گئی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی امت کی مثال دوسری امت کی مثالوں، آپ نے اپنی امت کی مثال دی اور دوسری امم کی مثال دی، اور فرمایا ایسا ہے جیسے ایک جماعت مزدوری پر صبح سے ظہر تک لگائی گئی ہو، انہوں نے ظہر تک عمل کیا اور ان کو حسب معاملہ ایک قیرات دے دیا گیا۔ دوسری جماعت نے ظہر سے عصر تک کام کیا، ان کو بھی ان کے کام کے مطابق ایک قیرات مزدوری میں اجر میں دے دیا گیا۔ قیرات ایک پیمانہ ہے جس سے سونے کو ناپا جاتا ہے۔ پھر تیسری جماعت لائی گئی، انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور ان کو 2 قیرات اجر میں مزدوری میں ملے۔ تو پہلی جماعتوں نے اعتراض کیا، نحن اکثر عملا واقل اجرا، کہ ہم عمل میں تو زیادہ ہیں، عمل ہمارا زیادہ تھا، محنت زیادہ تھی، اجر تھوڑا ملا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، هل ظلمتم، کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ وَهَذَا فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے عطا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، بس تم ہی ہو جو عصر سے لے کے مغرب تک کام کرنے والے ہیں۔ وقت تھوڑا ملا ہے، لیکن اس تھوڑے وقت میں اللہ جل شانہ نے اجر بہت زیادہ عطا فرمایا ہے۔ قدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت اور شرف کے ہیں۔ قدر عظمت اور شرف کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں ایسا انسان جو اپنی بے عملی کے سبب اللہ کی نگاہ میں بے قیمت ہوتا ہے، وہ اس رات میں چند لمحے پا لیتا ہے، اس میں توبہ استغفار کر کے وہ اللہ کے ہاں صاحب قدر اور شرف انسان بن جاتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس رات کی عبادت کے بارے میں آتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات میں قیام کرتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی خاص رات ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو پانے کی سعی اور کوشش کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی تمنا اور حرص کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے سال بھر کے تمام انوارات کو رمضان میں جمع کر دیا، جتنی سال بھر کی رحمتیں برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری رمضان میں جمع ہیں، اور پھر رمضان کی ساری برکات اخیر عشرہ رمضان میں جمع ہیں، اور پھر اس کا جوہر یا اس کا نچوڑ یا اس کا خلاصہ یا اس کا عطر وہ سارا کا سارا شب قدر میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام اور فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں بعض حضرات کو ایک سوال ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر قرآن پاک تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، تو یہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ قرآن پاک تو 23 سال تک نازل ہوتا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عربی زبان میں صیغہ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک ہے نزل، اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور ایک ہے انزل ینزل انزال باب افعال سے، اس کا معنی ہے اتارنا اور یک بار دفعتاً سارا اتارنا، اور ایک ہے نزل ینزل تنزیل، اس کا معنی بھی اتارنا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر کہ ہم نے اس کو یک بار ایک ہی دفعہ میں اتارا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی بار سارا کا سارا اتار دیا، اور وہ جس رات اتارا گیا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور وہ لیلۃ القدر تھی، اور اس کے بعد پھر آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ رمضان میں اللہ جل شانہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص شرف کا معاملہ فرمایا ہے۔ رمضان میں اعمال کا اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کا اجر جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہے، اور ایک جمعے کا اجر انشاءاللہ آج ہمیں جمعہ پڑھنے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، 70 جمعوں کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ اور رمضان میں عمرے کا ثواب، اللہ تعالیٰ لاک ڈاؤن والے معاملے کے اندر ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرما دیں۔ یہ جو تکلیف دہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں عافیت فرما دیں۔ رمضان میں جو انسان عمرہ کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کان حج، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا، کمن حج معی، جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اللہ جل شانہ آسانی فرما دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب وہ حرم کو سوچتے ہیں، اس کی عبادت کو سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے، عافیت والے اچھے حالات انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے اعمال کے اجر کو بڑھایا، پھر لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 1000 مہینوں سے مراد 30,000 راتیں یا 83 سال 4 ماہ کی عبادت۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت انسان کر کے جس مقام اور مرتبے تک پہنچے گا، یا 30,000 راتیں عبادت کر کے وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور مقبول بھی ہوں، وہ ان راتوں میں عبادت کر کے جس مقام اور مرتبے پر پہنچے گا، اللہ اس رات کے چند لمحوں کے میسر آنے پر یہ سارا سفر اللہ طے کروا دیں گے، اور اللہ کا وہ قرب جو انسان 83 سال 4 ماہ کی عبادت کر کے حاصل کرے گا وہ اللہ جل شانہ لمحوں میں عطا فرما دیں گے۔ اور پھر یہاں پر آتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ کتنا بہتر؟ مفسرین فرماتے ہیں اس میں خاموش ہے، اس میں قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، یعنی کئی گنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس قرآن پاک میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔
ہر سلامتی والا حکم لے کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں۔ جس شخص کو قیام، قعود، ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قدر کا ایک معنی عربی میں تنگی کے بھی آتے ہیں، ضیق کے بھی آتے ہیں۔ تو اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے؟ اس میں جو رحمتوں برکتوں کا نزول ہے تو وہ ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رحمت اور فضل کا معاملہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ غروب آفتاب ہی سے اس رات کی برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ رات کب نصیب ہوتی ہے؟ کس عشرے کی آخری عشرہ کی کون سی تاریخوں میں ہوتی ہے، یا کہ رمضان کی کون سی تاریخ میں یہ رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بخاری شریف کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض لوگوں کو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے اور ایک الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی الجھن میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ اختلاف مطالع ہوتا ہے، کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے۔ آج پاکستان میں رات ہے تو کینیڈا وغیرہ میں دن ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تو لیلۃ القدر ہو گئی، اس کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول بھی ہو گیا، فرشتوں کا نزول بھی ہوا، لیکن کینیڈا والوں کو تو یہ نعمتیں برکتیں حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہاں دن ہے۔ یا اسی طرح سعودی عربیہ میں روزہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، وہاں کی طاق رات ہم سے مختلف ہے اور ہماری مختلف ہے۔ اگر شب قدر وہاں کے حساب سے ہوئی تو ہمیں فائدہ حاصل نہ ہوا، ہمارے حساب سے ہوئی تو ان کو نہ ہوا۔ یاد رکھیے گا، اصل میں یہ جو لوگ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں نا، اصل میں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہے بندے کے کرنے کے اور ایک کام ہے اللہ کے کرنے کا۔ بندہ بسا اوقات جو اپنے ذمے کام ہے اس کی فکر نہیں کرتا، اس فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ اللہ کے جو ذمے کام ہے وہ اللہ کیسے کرے گا۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کو رزق دینے والے اللہ ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں کہاں سے کماؤں گا، کیسے بچوں کو کھلاؤں گا، اس پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ بندے، یہ کام تیرا نہیں ہے، تیرے ذمے محنت کرنا ہے، رزق اللہ کے ذمے وہ خود دے دے گا۔ انسان کو اس کاموں کی فکر میں لگنا چاہیے جو اس کے ذمے ہیں۔ بندے، اللہ تیری عبادت کو رمضان میں قبول فرما رہے ہیں، تیری دعائیں قبول فرما رہے ہیں، عبادت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ بندہ تو اپنی عبادت میں لگ، وہ جب چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اپنی رحمت کا نزول فرما دے گا۔ تو حضرت مفسرین نے اس کا جواب واضح دیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں کوئی بعید نہیں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت ایک بدلی کی صورت میں نازل ہو جائے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بادل، بارش والا، وہ کبھی اس بستی پر برس جاتا ہے، کبھی اس بستی پر برس جاتا ہے، کبھی وہاں برس جاتا ہے۔ ایسے اللہ کی رحمت اگر نازل ہو جائے لیلۃ القدر میں تو اس قوم پر اس کی برسات ہو جائے، کبھی اس قوم پر اس رحمت کی برسات ہو جائے۔ مولانا یوسف خان صاحب استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کسی کی اس نوعیت کے سوال پر فرمانے لگے کہ اے بندے، اللہ نے جو تجھے دماغ دیا ہے، اس دماغ کے ذریعے سے اس بندے نے کمپیوٹر بنایا ہے، اس میں کچھ ایسی اپلیکیشن اس دماغ کے ذریعے بنائی ہیں کہ اگر وہ ایک سسٹم بنا دے، لگا دے کہ فلاں وقت پر فلاں کو یہ پیغام چلا جائے کرے، تو اس فلاں وقت پر وہ پیغام چلا جاتا ہے۔ 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں کے بارے میں سسٹم پہ لگا دے کہ فلاں 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 وقت پر فلاں فلاں کو یہ پیغام چلا جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو اے بندے، یہ دماغ اللہ نے بنایا ہے۔ وہ خالق اگر چاہے کبھی ایک موقع پر رحمت یہاں نازل فرما دے، ایک موقع پر رحمت یہاں نازل فرما دے، تو کوئی بعید ہے؟ اللہ پاک اس پر قادر ہے۔ تو بندے کو اس کام میں لگنا چاہیے جو بندے کا کام ہے۔ اچھا، اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو معاف نہیں کرنا، تحب العفو،
معافی کو پسند کرتے ہیں، لیکن بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے والد اور اولاد کو معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، تو بندہ تو یہ دعا مانگے اور اپنا رویہ اس کے اختلاف مخالف ہو، تو پھر اس دعا کا مزہ نہیں آئے گا، اس کی وہ خاص رحمت نہیں ملے گی۔ بندہ تو دعا کر رہا ہو اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیں، لیکن بندہ دل میں اس کا جذبہ ہو کہ میں نے اوروں کو معاف نہیں کرنا، تو اگر اس دعا کی خاص رحمت کو لینا ہو، اس کی قبولیت کو دیکھنا ہو اور اس کا مزہ چکھنا ہو، تو ایک دو کام اس رات سے پہلے کر لیے جائیں، یا کم از کم اس رات میں ہی کر لیے جائیں۔ ایک وہ ہے جن سے ہم نے معافی مانگنی، ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، یا وہ اپنے قصور پہ نادم اور شرمسار ہیں، ہم ان سے انتقام نہ لیں، ہم ان کو معاف کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ اس رات کی برکتیں اور اس دعا کی کیا برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالی ایک دفعہ فرمانے لگے، ایک نکاح کی مجلس کے اندر میں نے خطبہ نکاح میں یہ حدیث سنا دی تقریر کے اندر کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، آپ نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنت، میں ضامن ہوں کہ میں جنت کے وسط میں اس کو محل دلا دوں گا۔ کہنے کہ ابھی خطبہ نکاح ہونا تھا تو دلہا کے والد نے کہا مولانا 1-2 منٹ دیجیے ذرا، فوراً اٹھے نکل گئے باہر، کچھ تھوڑی سی دیر کے بعد تشریف لائے واپس، تو پریشانی ہوئی، خیریت ہو گئی، اچانک ایک بالکل ایجاب و قبول کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ کہنے لگے مولانا جب آپ نے حدیث سنائی تو ایک بہن ہے جو مجھ سے ناراض تھیں، تو میں اور وہ ان کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے ہمیں وراثت میں حصہ نہیں دیا، وہ صاحب عزت ہیں، صاحب وسعت ہیں، 30 سال ہو گئے وہ ہمارے گھر نہیں آئے، ہم ان کے گھر نہیں گئے، تو جیسے آپ نے یہ روایت سنائی تو میں ان کے گھر چلا گیا، وہ آئیں دروازے پر، تو میں نے کہا جی جو میری طرف سے زیادتی ہوئی وہ معاف کر دیں، جو آپ کی طرف سے جو معاملہ ہے وہ میں نے معاف کر دیا، میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں، آپ میری بیٹی کی شادی پہ تشریف لے آئیں۔ وہ انہی کپڑوں میں آ گئی ہیں۔ تو جب یہ فضیلت والی بات انسان سنے تو اس میں ہمت کرے، جن سے زیادتیاں جنہوں نے ہمارے ساتھ کی ہم ان کو معاف کر دیں، اور جن سے ہماری ذات سے جن کی حق میں ہو گئی ہیں ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ پھر ذرا یہ دعا مانگیں اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی یا کریم، اے رب مجھے معاف فرما دیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی انسان پر، اس کی خاص قبولیت کے اثرات بندے پر ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔